توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اور میں پوری دنیا سے دشمنی مولنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس مسلمان نے اپنے سب سے محبوب نبی کے شہر کو چھوڑ کر کے، جس مسلمان نے اپنے اللہ رب العزت کے مبارک گھر کا نام چھوڑ کر کے یہ لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بتاؤ یہ لکھنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ یہ بھی تو لکھ سکتا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا مکہ مدینہ ہمارا، کیوں نہیں لکھا میرے عزیز دوستو؟ اس وطن سے محبت کی بنا پر نا، اس وطن سے محبت ہے تب تو، لیکن پھر بھی ہماری دیش بھکتی پہ اور ہماری وطن سے محبت میں آپ کو اگر شک ہے تو آپ اپنے دماغ کا علاج کریں، نہ کہ مسلمانوں کو پریشان کریں۔ چاہے پوری دنیا میری دشمن ہو جائے لیکن میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں، اور جب تک زندگی باقی رہے گی قیامت تک میں ایک خدا کو ماننے والا رہوں گا، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا رہوں گا، میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنے والا، کسی کی وندنا اور پوجا نہیں کرنے والا۔ السلام علیکم دوستو، آپ سبھی لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، پارلیمنٹ میں تقریباً 10 گھنٹے صرف اسی مدعے پہ بحث کی گئی کہ وندے ماترم کا کانسیپٹ کیا ہے۔ وندے ماترم کو ہر کوئی اپنی طرح سے ڈیفائن کر رہا تھا، اور لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ وندے ماترم پڑھنا انیواریہ کر دیا جائے۔ وندے ماترم کا 150 سالہ جشن منایا جا رہا تھا، یعنی وندے ماترم کو لکھے ہوئے 150 سال گزر چکے ہیں شاید، تو جشن بھی منایا جا رہا تھا اور اس پر بحث بھی کی جا رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کو پڑھنے میں کیا حرج ہے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو پڑھنا انیواریہ ہے، ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، یہ صرف پارلیمنٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ آج دیش میں ہر جگہ، ہر خطے میں، ہر کونے میں، جگہ جگہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کی بستیوں میں جا کر کے، کہیں نیوز رپورٹر کے نام پہ، کہیں گنڈا گردی کے نام پہ، کہیں گو رکشک کے نام پہ، کہیں ہندوؤں کے سنگٹھن بنا کر کے لوگ جا رہے ہیں مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کی بستیوں میں، اور نیوز رپورٹر سوال کر رہا ہے کہ وندے ماترم آپ کیوں نہیں کہتے؟ دھرتی ماتا کی وندنا کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ گو رکشک اور ہندو سنگٹھن کے RSS مزاج رکھنے والے لوگ صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ وندے ماترم کہنا ہوگا، وندے ماترم پہ زور دیا جا رہا ہے، کہیں جے شری رام کے نعرے لگوا جا رہے ہیں۔ بھائی ان احمقوں کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے، بار بار لوگوں نے یہ سوال کیے، اور اس سوال کے بعد علماء کرام نے، ہمارے قائدین نے، ہمارے لیڈروں نے یہ جواب دیا ہے کہ بھائی مسلمان صرف ایک خدا کو اللہ ماننے والا ہے، صرف ایک اکیلا مالک کی عبادت کرنے والا ہے، اور وندے ماترم میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو شرکیہ ہیں، کئی گیت ایسے ہیں جو کفریہ الفاظ ہیں، جو کفریہ گیت ہیں، جو شرکیہ گیت ہیں، یعنی ان کو پڑھنے سے انسان شرک میں مبتلا ہو جائے، کفر میں مبتلا ہو جائے، ایسے الفاظ اس میں موجود ہیں۔ اس وجہ سے مسلمان نہیں پڑھتے، اور ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم مسلمان اپنے مذہب پر مکمل طور پر چلیں، اپنے مذہب کے اعتبار سے مکمل زندگی گزاریں۔ اس کے باوجود لوگوں کی پریشانی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ اندھ بھکت ہے جو اس مدعے کو اٹھا رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، میں اس ویڈیو میں دکھانے والا نہیں، صرف بتا رہا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہیں پارلیمنٹ کی وہ ویڈیو کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، یہاں پڑھے لکھے لوگ، یہاں تک کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری، پرائم منسٹر، ان کا بھی یہ کہنا ہے، وندے ماترم پر ان کا بھی کہنا ہے کہ بھائی پڑھنے میں کیا پریشانی ہے۔
میرے عزیز دوستو، پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں، پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں، اور آپ پڑھیے۔ جتنے بھی میرے برادران وطن ہیں سب کو میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھیے، آپ کے پڑھنے میں ہمیں کچھ بھی پریشانی نہیں، لیکن ہمارے اوپر زور زبردستی نہ کیجئے، ہم پر تھوپیے نہیں کہ آپ کو یہی کرنا ہوگا۔ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ذریعے ہم کو سمجھا دیا ہے۔ ہماری زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، ہمیں بچے کی پیدائش سے لے کر کے قبر کے گڑھے تک ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، سب کچھ ڈیفائن ہو چکا ہے، کلیئر ہو چکا ہے، مسلمانوں کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب ہمیں ہمارے دین کے اندر مداخلت کی ضرورت نہیں، ہمارے دین کے اندر آپ نئی نئی چیزوں کو شامل مت کیجئے۔ وطن سے محبت کا جہاں تک سوال ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے اور پوری دنیا کو معلوم ہے کہ علماء دیوبند نے، مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہی دلی کی سڑکیں ہیں، بتاؤ کوئی ایسا درخت تھا جہاں ایک مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو، گردن نہ لٹکی ہوئی ہو؟ کتنے علماء اکرام ایسے تھے جن کو دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں میں ڈال دیا گیا؟ بتاؤ ریشمی رومال کی تحریک کس نے چلائی تھی؟ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ بھائی مسلمانوں نے دیا تھا۔ اس سے زیادہ اور کیا تم ایک مسلمان کے دل میں وطن سے محبت تلاش کرتے ہو؟ جس مسلمان نے اپنے سب سے محبوب نبی کے شہر کو چھوڑ کر کے، جس مسلمان نے اپنے اللہ رب العزت کے مبارک گھر کا نام چھوڑ کر کے یہ لکھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بتاؤ یہ لکھنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ یہ بھی تو لکھ سکتا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا مکہ مدینہ ہمارا، کیوں نہیں لکھا میرے عزیز دوستو؟ اس وطن سے محبت کی بنا پر نا، اس وطن سے محبت ہے تب تو، لیکن پھر بھی ہماری دیش بھکتی پہ اور ہماری وطن سے محبت میں آپ کو اگر شک ہے تو آپ اپنے دماغ کا علاج کریں، نہ کہ مسلمانوں کو پریشان کریں۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہوا اس وقت مجھے اپنے لیڈر ایک نظر آئے، بہت سارے مسلمان سانسد بھی وہاں موجود تھے، سب نے اپنی اپنی بات رکھی، لیکن ایک مرد مجاہد، ایک شیر نے ایسی بات رکھی جس نے دل جیت لیا، وہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے دل کو چھو جانے والی بات کہی۔ جس وقت پارلیمنٹ میں راجناتھ سنگھ نے ام المومنین، امہات المومنین پر آواز اٹھائی اور اس کو مورتی پوجا سے جوڑا، ام القرآن کلام الہی پر آواز اٹھائی اور اس کو مورتی پوجا سے جوڑا کہ مسلمان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یہ بھی تو اس کو بھی تو لوگ ماں کہتے ہیں، تو دھرتی کو ماں کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ اس طرح سے جملوں کا استعمال کیا۔ اس وقت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ایمان اور ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں۔ ایسا ہر مومن، ہر مسلمان لیڈر کے دل میں اور اس کی زبان میں ایسی بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ امہات المومنین بے شک ہیں، لیکن ہم ان کی پوجا نہیں کرتے۔ ہم امہات المومنین جو ہمارے پروفٹ محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کو اپنی ماں تصور کرتے ہیں، پوری امت کی ماں تصور کرتے ہیں، اور قرآن کو ہم ام القرآن کہتے ہیں، تمام کتابوں کی ماں کہتے ہیں، جو خدا کا کلام ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ہم اس کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ارے ہم تو اپنی ماں کی بھی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اپنے ماں باپ کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، کیونکہ ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے
کہ نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی پوجا کے لائق ہے، نہ کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے رزق کا مالک ہے، نہ کوئی ایسا موجود ہے اللہ کے سوا جو ہماری تقدیر کا مالک ہو، نہ کوئی موجود ہے اللہ کے سوا جو ہمارے زندگی گزارنے کا آئیڈیل اور نمونہ ہمیں دے سکے۔ اللہ رب العزت نے جو اللہ کے رسول کی شکل میں ہمیں دیا ہے، اس آئیڈیل اور نمونے کے مقابلے میں کوئی زندگی ہمیں گزارنے کا طریقہ نہیں دے سکتا۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پہلے ہم نے انکار کیا ہے۔ لا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے نہیں، پہلے انکار کرایا گیا، کوئی نہیں ہے دنیا میں، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا خدا، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا معبود، گاڈ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے انکار کرایا گیا، پھر اقرار کرایا گیا۔ اس لیے ہم دوسرے کی پوجا اور عبادت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلام میں غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، اور یہ شرک اللہ کو پسند نہیں۔ مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے۔ تو آپ ہم سے وندے ماترم کہلوا کر کے، آپ ہم سے کفریہ اور شرکیہ جملے کہلوا کر کے ہمیں گناہ میں اور شرک میں ملوث نہ کریں۔ برادران وطن سے گزارش ہے کہ مذہب اسلام کو جس طرح آپ نے پڑھا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مت پڑھو۔ مذہب اسلام کو اگر آپ دل سے پڑھو گے تو یقیناً مذہب اسلام سے محبت ہو جائے گی۔ مذہب اسلام اتنا پاک پوتر اور اس قدر خوبصورت مذہب ہے۔ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں ایک اللہ کو خدا ماننے والا ہوں، اور اس کے لیے میں اپنے ماں باپ، گھر دوار، دوست احباب، رشتہ دار، وطن کے لوگ، پوری دنیا سے میں نفرت کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف اس لیے کیونکہ میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ پوری دنیا تمہاری دشمن ہو گئی ہے، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ پورا ملک تمہارا دشمن ہو گیا ہے، تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو، دوسرے کی عبادت ساتھ میں کر لو، تو میں نہیں کرنے والا۔